کہ جب قرآن پڑھیں تو اس پہ تھوڑا سا تدبر بھی کریں اور اپنے اوپر ایک نظر بھی ڈالیں، کیونکہ قرآن تو ہم سب کے لیے آیا نا، سارے لوگوں کے لیے آ رہا ہے، ساری انسانیت کے لیے آیا، اس انسانوں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ تو قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسے ایک ایک چیز وہ میرے سے کلام ہو رہا ہے، اور ایسا ہی ہے اصل میں۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ آیت میرے لیے، یہ آپ کے لیے اور یہ ان کے لیے، ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن ہم سب کے لیے ہے، سارا قرآن ہم سب کے لیے ہے۔ تو ایک ایک آیت پہ تدبر کریں کہ یہ میرے لیے ہے، اگر اس کے اندر مومنانہ صفات کی بات ہو رہی ہے تو کیا میرے اندر ہیں؟ نہیں ہے تو ایک تو توبہ کریں، نمبر 2 ایک عزم کریں کہ یہ میں نے اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کافروں کی بات ہو رہی ہے تو کیا میرے اندر تو یہ صفات نہیں ہے؟ اور یقین جانیں کہ آج جو ہم تلاوت کر رہے تھے اس کے اندر جو کافروں کی بات ہو رہی تھی، کفار کس طرح کرتے ہیں، اب یقین جانیں کہ اگر ہم اس کے اوپر تدبر کریں اور اپنی اندر ایک نظر ڈالیں تو ایک بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ اور خاص طور پہ جو منافقین کی باتیں، کیونکہ یہی نفاق ہوتا ہے نا، کہ کہنے کو مسلمان لیکن جو کرتوت ہیں، جو حالات ہیں وہ کافروں والے، تو اسی کو تو نفاق کہتے ہیں، اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ تو وہ جو منافقوں کی آیات ہیں اس پہ بھی ایک نظر ڈالیں اپنے اوپر کہ کیا میرے اندر تو نہیں ہے، اور اگر ہیں تو ڈرنے کا مقام ہے تو انسان ڈرے بھی اور توبہ بھی کرے۔ آج قرآن کی جو آیات ہم پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کبھی ایمان والے کبھی کافر، پھر ایمان کا دعویٰ پھر کفر میں، پھر ایمان کا دعویٰ پھر کفر میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، لیکن آگے جو خوشخبری ہے کہ جو توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، الا الذین تابوا واصلحوا، جو اصلاح کر لیں اپنی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے۔ تو ہم جب یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے اندر نفاق، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد پڑھا کرتے تھے، جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو نبی کریم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب بھی کوئی رحمت کی آیت آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے تھے، جب کوئی عذاب کی آیت آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک ایک آیت پہ تھوڑا سا تدبر کرتے جائیں اور اپنے اوپر ایک نظر ڈالتے رہیں، پھر دیکھیں قرآن ہمیں کیا بناتا ہے۔ یہ ہے پھر شفا ملے گی دلوں کی۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفا، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، ایک تلاوت کے لیے وقت رکھیں اور ایک وقت ایسا رکھیں جہاں پہ تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے تدبر کے ساتھ آپ پورا قرآن نہ ختم کر سکیں رمضان المبارک میں، ہو سکتا ہے، لیکن شروعات تو ہو جائیں گی، کم از کم سٹارٹ تو ہوگا، کم از کم کچھ کھلنا تو شروع ہوگا۔ تو یہ پلیز ہم لوگ کریں، قرآن کو ایسے ہی پڑھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کا کیا عبور تھا ان کے اوپر، ان کی شاعری میں نظر آتا ہے نا، کیسے اللہ نے ان کو ایک گہری سوچ دی تھی قرآن کے اوپر۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد صاحب نے ان کو بلایا اور بہت تابعدار تھے اپنے والد کے، تو چلے گئے تو کھڑے رہے کہ والد صاحب کچھ کہیں گے۔ آج کل کے بچوں کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی یس ڈیڈ، اور ڈیڈ صاحب جو ہیں وہ 1 منٹ کے لیے کچھ نہیں کہیں گے تو ناراض ہو کے چلے جائیں گے۔ تو کھڑے رہے، تو تھوڑی دیر بعد پھر والد صاحب کہتے ہیں اچھا جاؤ، چلے گئے چپ کر کے۔ پھر بلایا ایک دن، تو پھر چپ کر کے پھر ایک دفعہ اور بلایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اور بہت نیک آدمی تھے ان کے والد صاحب، انہوں نے کہا بیٹا قرآن کو ایسے پڑھنا جیسے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، تمہارے لیے نازل ہوا ہے، جس طرح جو ہم پہلے بات کر رہے تھے۔ کہتے قرآن کو ایسے پڑھنا کہ تمہارے لیے نازل ہوا ہے، ایک ایک آیت تمہارے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور اسی چیز نے علامہ اقبال کو قرآن کی وہ گہری سمجھ دی تھی جو ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس کوشش کرنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے، تو قرآن کو ہمیں ایسے پڑھنا چاہیے۔